مولا سلامت رکھے میرے اجد رضا خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو اور اپنی مغفرت اور رحمت کو موقوف رکھا ہے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور محبت پر۔ خود فرماتا ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اتباع، پیروی اور فرما برداری کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، عشق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں آقا علیہ السلام کی محبت نہیں ہوگی تو بندہ اتباع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر دل میں عشق رسول نہیں ہوگا تو بندہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا دعوی محبت الہی اس وقت کامل ہوگا جبکہ بندہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرے اور اسی محبت کے ساتھ نبی کی اتباع کرے، نبی کی پیروی کرے، نبی کی سنتوں پر عمل کرے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عشق رسول یہی ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کی کسوٹی پر ایمان کی جانچ ہوتی ہے۔ مختلف ایمان کی علامتیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی۔ جیسا دور رہا، جیسی ضرورت رہی، ویسی علامت آئی، لیکن پھر بعد میں ایمان کی ایک فائنل علامت قیامت تک کے لیے متعین کر دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے قُلُوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ دیگر احکام نازل نہیں ہوئے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو کفر و شرک سے پاک کرنا ہے تو ایمان کی بنیاد اور معیار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بتایا گیا۔
کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنتی ہے، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ مومن کامل ہے۔ اگر احادیث کریمہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایمان کے ابواب میں مختلف علامتیں اور بھی ملتی ہیں، جیسا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان ہے، کسی مسلمان کی مدد کرنا یہ ایمان ہے، یعنی ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ الگ الگ علامتیں اور نشانیاں ایمان کی بتائی گئی ہیں۔ بعد میں ایمان کی ایک فائنل علامت اور نشانی بتا دی گئی کہ اب اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے اور مشکاۃ شریف میں اسی کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا، تم میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی علامت بتا دی۔ تم لاکھ کلمہ پڑھ لو، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھو، لاکھ حج و زکوٰۃ ادا کر لو، تم اور بھی ڈھیروں نیکیوں کے کام کرتے رہو، لیکن اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے، اور تمہارے نیک اور اچھے کاموں کا نفع اور بدلہ تمہیں اس وقت تک نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ تم مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرو، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرو۔ آج اگر ناموس رسالت کی بات آئے، عشق رسول کی بات آئے، تو لوگ رشتہ داریوں کو فوقیت دیتے ہیں، لوگ دوستانے کو فوقیت دیتے ہیں معاذ اللہ۔ اگر کہا جائے کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ بدعقیدہ ہے، انہوں نے اللہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنہوں نے گالیاں دی ہیں انہیں مسلمان مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ زیادہ سختی مت کرو، نرمی سے پیش آؤ، ہمیں انہیں اپنی طرف لانا ہے۔ اپنی طرف لانے کے چکر میں پتہ نہیں کتنے ان کی طرف چلے گئے۔ علماء فرماتے ہیں 1000 وہابی بدعقیدوں کو سنی کرنے سے بہتر ہے کہ ایک سنی کا ایمان بچا لیا جائے، ایک سنی مسلمان کا عقیدہ بچا لیا جائے۔ بہت سارے مصلحت کرتے ہوئے ہاتھ سے نکل گئے۔ والناس اجمعین، تمام انسانوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے۔ یہی تو تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اللہ کے ذکر اور عشق رسول کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے اور عشق رسول ہے، نبی کی محبت ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر نبی کی محبت کے بغیر مقبول نہیں ہے، اللہ کا ذکر عشق رسول کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں بندہ اسی وقت مقبول ہوگا جبکہ نبی سے محبت کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اپنے دل میں رکھیں۔ اور تمام لوگوں سے زیادہ جنگ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ خبر اڑا دی گئی کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہی وہ جنگ احد ہے کہ جس میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ آپ کے رخسار مبارک پر خود جو سر پہ پہنی جاتی ہے لوہے کی ٹوپی، تو اس کی جو چین تھی اس کی ایک کڑی آپ کے رخسار میں چلی گئی، اور اتنے اندر چلی گئی کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے اسے کھینچا، اور جب دانت سے کھینچا ہے تو آپ کے دانت ٹوٹ گئے۔ اگر کسی کے سامنے کے دانت ٹوٹ جائے تو کیسا دکھتا ہے؟ وہ اتنا اچھا نہیں دکھتا ہے، اس کے حسن میں فرق آ جاتا ہے، حسن میں تبدیلی آ جاتی ہے۔
لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے جب سامنے کے دانت ٹوٹے تو آپ پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آتے تھے، کیونکہ یہ دانت آپ کے عشق مصطفیٰ میں ٹوٹے ہیں، نبی کی محبت میں یہ دانت آپ کے ٹوٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے متعلق جب یہ خبر پھیلائی گئی، اچھا یہاں پہ صحابہ اکرام کی مختلف کیفیت تھی، الگ الگ کیفیت۔ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو غم سے نڈھال ہو گئے، کچھ یہ سوچ رہے تھے کہ اب آقا علیہ السلام ہی نہیں ہے تو میدان میں رہ کے کیا کریں، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میں نے پہلے زندہ لوگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی شہید نہیں ہوئے ان میں تلاش کیا، جب نہیں ملے تو شہداء میں تلاش کیا، اور جب وہاں بھی نہیں ملے تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل سے کہا کہ اے علی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی میدان سے بھاگ جائیں، نبی کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ اے علی، نبی کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور جب نبی نہیں رہے تو اے علی تو رہ کر کیا کرے گا؟ تو حضرت مولا علی نے اپنی تلوار نکالی اور وہ زوردار حملہ کیا ہے کہ مشرکوں کی صفیں پلٹا دی، لاش کے ڈھیر سامنے نظر آ رکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں لڑتا ہوا مشرکوں کے بیچ میں سے گزر گیا، یہاں تک کہ میری نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ میں ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں ہے۔ حضرت مولا علی کہتے قسم خدا کی اس دن ایسی خوشی ہوئی کہ علی کو اس سے زیادہ کبھی کوئی خوشی محسوس ہی نہیں تھی۔ یہ عشق رسول ہے۔ مدینہ شریف تک یہ خبر پہنچ گئی کہ آقا علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایک خاتون اپنے گھر سے نکل پڑی، بے خودی میں، کوئی ہوش نہیں ہے، بے خودی میں اپنے گھر سے دوڑ پڑی ہے، اور جب نکل کر میدان احد کی طرف بھاگنے لگی تو مسلمان جو واپس آ رہے تھے تو کسی نے راستے میں روک کر کہا اے خاتون، تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ عورت کہتی کہ پرواہ نہیں ہے، جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جا رکھی ہے، لیکن عورت نے کوئی تاثر نہیں لیا کہ پرواہ نہ کی ہے۔ یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کہ ابھی آقا علیہ السلام کی ہم تک کوئی خبر نہیں پہنچی، آگے بڑھی، کسی نے کہا کہ اے خاتون تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ مجھے اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کس حال میں ہے؟ جب آگے بڑھی کسی نے کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، تو وہ کہتی مجھے اس کی بھی فکر نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ تو سلامت ہے۔ آقا علیہ السلام یہاں تک کہ میدان احد میں پہنچ گئی، اور جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھی ہے تو وہ خاتون مسکرانے لگی، وہ خاتون ہنسنے لگی۔ یہاں پہ علماء بتاتے ہیں کہ اس کے باپ کی خبر اسے دی گئی، اس کے بیٹے کی موت کی خبر اسے دی گئی، اس کے شوہر کی شہادت کی خبر اسے دی گئی، لیکن وہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رکی ہے۔ یہی تو فرق ہے کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر 7 سال کے بھوکے اپنی بھوک بھول گئے تھے، لیکن جب نبی کے چہرے کو کتنا ہی غمزدہ آدمی کیوں نہ دیکھ لے تو اپنے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ نہ باپ کی موت کا غم رہتا ہے، نہ اولاد کی موت کا غم رہتا ہے، نہ شوہر کی موت کا غم رہتا ہے۔ اللہ نے وہ کمال چہرے مصطفیٰ میں رکھا ہے، اور حقیقت میں یہ عشق رسول کا اثر ہے کہ جب دل میں اور سینے میں نبی کی محبت داخل ہوتی ہے تو آدمی کو نہ کسی کا خوف رہتا ہے اور نہ کسی قسم کا غم لاحق ہوتا ہے۔ میدان احد کا یہ واقعہ پورے مسلمانوں کو درس دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرو، اپنی بچیوں کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرو۔ آج مجازی محبت کے لیے بچیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ رکھی ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ رکھی ہیں، تھانے میں بیٹھ کر صاف کہتی ہے باپ کو دیکھ کر کسے نہیں پہچانتی، اپنے بھائی کو دیکھ کے کہتی کسے نہیں پہچانتی، پہچاننا تو دور، کہتی کہ ان سے مجھے جان کا خطرہ ہے۔ 4 دن کی محبت پر اتنی فدا کہ میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی، اپنے انجام سے بے خبر، اندھیرے میں اپنی زندگی کو جھونک رہی ہے۔ یہ مجازی محبت کا اثر ہے۔
اگر نبی کا عشق دل میں پیدا ہو جائے اور کوئی اس وقت اگر اپنے ماں باپ کا غم بھول جائے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ آج کا یہ بھیانک اور پرفتن دور کہ جس میں نہ جانے کس کس طرح سے سازشیں اور ہتھ کنڈے اپنا کر قوم کی بچیوں کو ورغلایا جا رہا ہے، ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے، ان کی سوچ کو بدلا جا رہا ہے، انہیں ہپنوٹائز کر کے اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ اگر اس پرفتن دور میں کوئی بچا سکتا ہے، ہاں ایک کمی ہے کہ ہم بچیوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، انہیں دین کی تعلیم دو، دینی تعلیم آئے گی تو اسلام کو پہچانیں گے، قرآن و حدیث انہیں پڑھاؤ۔ لیکن بہت سارے معاملے ایسے سننے میں آئے کہ بچیاں قرآن و حدیث بھی پڑھتی تھی، قرآن و حدیث کی بھی جانکار تھی، شریعت کا علم بھی تھا، لیکن تب بھی بھاگ کر مرتد ہو گئی، اسلام سے پھر گئی معاذ اللہ۔ تو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اگر آپ کی بچیوں کی کوئی عزت بچا سکتا ہے، آپ کی بیٹیوں کا کوئی ایمان بچا سکتا ہے، آپ کی خاندان اور قوم کی عزت اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف عشق رسول ہے۔ بچیوں کے سینے میں نبی کی محبت پیدا کرو، بچیوں کے دل میں عشق رسول پیدا کرو۔ اگر کوئی غیر انہیں بھگانا چاہے گا تو بچیاں صاف جواب دیں گی کہ نہیں، تیرے ساتھ جانے میں رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، تیرے ساتھ بھاگ جاؤں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر تیرے ساتھ چلی جاؤں تو عشق رسول کا خزانہ میرا ختم ہو جائے گا۔ غرض کے بچیوں کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے عشق رسول۔ اور نوجوانوں، تمہارے بھی کردار اور اخلاق کی اصلاح کا ایک ہی سرمایہ ہے، نبی کی سچی محبت۔ اگر نبی کا عشق دل میں ہوگا تو گناہوں سے بھی بچو گے اور فرائض و واجبات پہ عمل بھی کرو گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، عشق رسول کی بنیاد پہ تو دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب جنگ تبوک کے لیے کہا کہ چلو، رومیوں سے جنگ تھی، مدینہ شریف سے 1 مہینے کا راستہ، اور جہاں جانا ہے وہ پتھریلی زمین، ریگستان کا علاقہ، اور یہاں پہ مدینہ شریف میں کھجوریں پک چکی ہیں، یعنی جو مدینہ شریف کے رہنے والے ان کا سیزن ہے، کاروبار کا سیزن ہے ان کے۔ آج اگر کسی کا سیزن آ جائے تو جمعہ تک چھوڑ دیتا ہے معاذ اللہ۔ لیکن دیکھو صحابہ کرام کو، میرے مصطفیٰ نے، یہی وہ جنگ تبوک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ سے کہا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں دو، تو حضرت عمر فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر آ گئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنا پورا مال لے کر آ گئے۔ مال جمع ہو رہا ہے، جنگ تبوک کے لیے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ روپے اور پیسے کی ضرورت ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ رکھے ہیں، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ رکھے ہیں، اور یہی وہ جنگ تبوک ہے جس کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہزار کر کے 1000 درہم آپ نے دیے، اور پھر 100 اونٹ کر کے آپ نے 10,000 درہم حضرت عثمان غنی نے دیے، اور 100 اونٹ کر کے 1000 اونٹ آپ نے دیے ساز و سامان کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام سامان جمع کریں کہ ایک صحابی رسول آئے، ان کی ایک مٹھی میں کھجور ہے، کہ یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میری طرف سے قبول فرما لیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں نے آج دن بھر مزدوری کی ہے، تو مجھے مزدوری میں پیمنٹ میں کھجوریں ملی، تو میں نے آدھی کھجور اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر میں رکھ دی اور آدھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں کہ ان کھجوروں کو سب سے اوپر رکھو، کیونکہ اللہ دینے والے کا مال نہیں دیکھتا ہے بلکہ دینے والے کا دل دیکھتا ہے۔ دینے والے کے جذبات دیکھے جاتے ہیں، مال نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا،
میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، سفر بہت لمبا ہے، دشمن بہت زیادہ مضبوط ہے۔ رومیوں سے جنگ تھی، معمولی بات نہیں۔ اس دور میں تاریخ پڑھنا، رومیوں کی پوزیشن کیا تھی کہ جب کسرا اور قیصر یعنی فارس اور روم کے لوگ جنگ لڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دو پہاڑ ٹکرا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت روم اور فارس یہی دو مضبوط طاقتیں تھیں، اور ایسی مضبوط طاقتوں سے مسلمانوں نے جنگ کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جسے چلنا ہو چلو، لیکن صحابہ کرام کا حال یہ ہے، نہ پکی ہوئی کھجور دیکھی، نہ اپنے کاروبار کا سیزن دیکھا، نہ تپتی ہوئی دھوپ اور ریتی کی زمین دیکھی، بلکہ صحابہ کے جذبات کا عالم تو یہ تھا، صلیب دار سہی دشت کوثر سکی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، سنی جو بانگ جرس توبہ قتل گاہ جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ اپنے کاندھوں پر اپنا کفن اٹھایا اور نبی کی محبت میں قربان ہونے کے لیے چلے۔ ایک صحابی پیچھے رہ گئے اور کہا کہ میں اب چلے جاؤں گا، تب چلے جاؤں گا، میرے پاس تو تیز رفتار گھوڑا ہے، کل جا کر انہیں سفر میں لے لوں گا۔ یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب پھر خیال آیا کہ اب کیا کروں گا جا کر۔ ان کی دو بیویاں تھیں، باغیچے کے اندر ان کا مکان تھا، گرمی کا موسم ہے، درخت کی چھاؤں میں جھولا لگا کر اس کے اوپر آرام سے لیٹے ہیں۔ ان کی ایک اہلیہ کھانا بنا رکھی ہے اور دوسری اہلیہ ان کا آٹا گوندھ رہی ہے، روٹی بنانے کی تیاری ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، پیاس لگی، اپنی ایک بیوی سے کہا پانی پلاؤ۔ جب پانی کا ٹھنڈا پیالہ اس نے دی تو ہاتھ میں لیا، اچانک خیال آیا کہ میرے مصطفیٰ دھوپ میں سفر کر رکھے ہیں، نبی تبوک کی طرف بڑھ رہے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، پتہ نہیں آقا علیہ السلام نے پانی پیا ہے یا نہیں، پتہ نہیں صحابہ کرام کو پانی ملا ہے یا نہیں۔ میں تو یہاں پہ عیش کے بستر پہ آرام کروں اور وہاں میرے مصطفیٰ صحابہ کے ساتھ تپتی ہوئی دھوپ میں سفر کرے۔ پانی کا پیالہ رکھ دیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ سواری تیار کرو، فوراً گھوڑا تیار کروایا، سامان سفر رکھا اور تیزی کے ساتھ تبوک کی طرف آپ چل پڑے۔ دنوں رات آپ نے سفر کیا، ایک مقام پر قافلہ مسلمان کو پا لیا، صحابہ کرام کے قافلے کو انہوں نے جا لیا اور پہنچتے سے ہی سیدھے قدم مصطفیٰ کو پکڑ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ میری سستی کو معاف فرما دے، میری کاہلی کو معاف کر دے، ارادہ پیچھے رہنے کا نہیں تھا لیکن تھوڑی سی دنیا غالب آ گئی تھی۔ یہ ہے عشق رسول کہ جب نبی کی محبت دل میں آتی ہے تو آدمی زمانے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، عیش و آرام کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کی کیفیت کا عالم تو یہ ہوتا ہے جو جان مانگو تو جان دوں گا، جو مال مانگو تو مال دوں گا، یہ ہرگز نہ ہو سکے گا مجھ سے کہ نبی کا جاہو جلال دوں گا۔ مسلمانوں، آج سب سے بڑا اگر ہمارے پاس کوئی متاع ہے تو متاع ایمان ہے اور عشق رسول کی دولت ہے۔ اگر یہ دولت ہم سے چلی گئی تو پھر کچھ نہیں بچا تمہارے پاس، کیونکہ قبر میں نہ درہم و دینار ساتھ میں جائیں گے، نہ مال و دولت لے کر جاؤ گے۔ اگر قبر میں کچھ کام آئے گا تو نبی کا عشق کام آئے گا، نبی کی محبت کام آئے گی۔ اپنے سینوں میں نبی کی محبت پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو، اور اپنے ہر کام میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا تلاش کرو کہ اس کام میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں، اس کام سے کہیں نبی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ اور وہ کام کہ جن کاموں میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی ہے تو ان کاموں کو چھوڑ دو اور ان کاموں میں لگ جاؤ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے نبی راضی ہو جائیں۔ اور خاص طور پہ اس دور پھر فتن میں جبکہ ناموس رسالت پہ حملے ہو رکھے ہیں، اگر عشق رسول سینے میں رہا تو مجال ہے کہ کوئی حملہ کر دے۔ اپنے بچوں کو نبی کی محبت کا سبق پڑھاؤ، صحابہ کی سیرت انہیں بتاؤ کہ صحابہ کرام نے کیسا رسول اللہ سے محبت کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی داستان انہیں بتاؤ، حضرت عمر بن عاص کی زندگی کا سبق انہیں پڑھاؤ، حضرت سیدنا خواجہ جنید بغدادی کا تقویٰ انہیں بتاؤ۔
اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ ایک خاتون ایسی بھی گزری ہے جسے دنیا رابعہ بصریہ کہا کرتی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت انہیں بتاؤ تاکہ ان کے ذہنوں سے آزاد خیالی نکلے، تاکہ ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. نہیں، مسلمان مرد ہو یا عورت، وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مرضی کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے. کیونکہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جنت تو آخرت میں ہے، عیش تو ہمارے لیے آخرت میں. جیسے بخاری شریف میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے عیش نہیں ہے مگر آخرت میں. یعنی دنیا تو ہے ہی ہمارے لیے تکلیف دہ، اگر اور تکلیفیں مل رکھی ہے تو اس پہ تڑپنا کیوں؟ اور تکلیفیں آ رکھی ہے تو چیخنا چلانا کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ دنیا تمہارے لیے تکلیف کی جگہ ہے، دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، دنیا تمہارے لیے آزمائش گاہ ہے، دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے. تمہیں تو یہاں پہ امتحان سے گزرنا ہے، یہاں پہ آزمائشوں سے تمہیں گزرنا ہے. حقیقت میں عیش اللہ نے تمہارے لیے جنت میں رکھا ہے. عیش اور آرام مسلمانوں کے لیے اللہ نے جنت میں رکھا ہے. تو دنیا کی اگر کچھ تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کریں، اس پر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے. اور خاص طور پہ بچیوں کو عشق رسول کا سبق پڑھائیں اور انہیں اچھے ماحول میں رکھیں، اور ان کے دوستانے اور ان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کی بچیوں کی سہیلیاں کون کون ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. کیونکہ بچیوں کی جو سوچ تبدیل ہو رکھی ہے، یقیناً اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. ہاں، اگر کسی کے یہاں کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، اور ضرورت کے تحت بچیاں اگر باہر نکلتی ہیں تو بات الگ ہے. ہو سکتا ہے کسی کے یہاں بہت زیادہ مجبوری ہو، کمانے والا کوئی نہیں، تو بچی باہر نکل کے کمانے جا رہی ہے. شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے، لیکن شرعی پابندی کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ شرعی پابندی کے ساتھ. جس کے ہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اگر نہ کمائے تو بچے بھوکے مر جائیں تو عورت کو کمانے کی اجازت ہے، لیکن شرعی حد میں رہ کر، شرعی پابندیوں کے ساتھ. لیکن بہت ساری جگہیں تو شوق کے لیے، فیشن کے لیے، نام کے لیے جاب کیا جا رہا ہے. اور بہت ساری جگہ ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ بھائی، کیونکہ عموماً مارکیٹ میں بچیوں کی جو قیمت ہوتی ہے، لڑکیوں کی جو قیمت ہے، یعنی پیمنٹ کم ہوتی ہے، لڑکوں سے کم ہوتی ہے. جینٹس اگر وہی نوکری کرے گا تو 15,000، اور اگر وہی نوکری بچیاں کریں، لڑکیاں کریں تو ان کی پیمنٹ کم ہوتی ہے. لیکن کہیں پہ اگر لڑکیوں کی پیمنٹ بہت بڑھا کے دی جا رہی ہے تو پہلے غور کر لو کہ کیوں بڑھا کے دے رہا ہے، کیوں اس کی پیمنٹ اتنی زیادہ کر دیا، جبکہ اس کام کی پیمنٹ عموماً بچیوں کو یہ دی جاتی ہے لیکن اس کی ڈبل ہے. تو کہیں جہاں نوکری کر رکھی ہے اس کی نیت میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے؟ بہت سارے پہلو ہیں مسلمانوں جہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں. لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں پہ پھر خاندان کی عزت پہ حملے ہو جاتے ہیں، قوم کے وقار پہ حملے ہو جاتے ہیں. اور یہ نظر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر میں ایسی مجبوری تو نہیں ہے، بچیاں مجبوری کے تحت باہر تو نہیں نکل رہی ہے. ورنہ بہت ساری ایسی سنی تنظیمیں ہیں، الحمدللہ خود ہماری تنظیم الثقافت الرضویہ ایسی ضرورت مند، مجبور، بیوہ، غریب عورتوں اور بچیوں کی مدد کرتی ہے. تو آپ ایسی تنظیموں سے رابطہ کریں، گھر بیٹھے انشاءاللہ ہم روزگار مہیا کریں گے. ضرورت نہیں ہے بچیوں کو باہر بھیجنے کی، گھر میں آپ ان کے لیے اچھا روزگار کا انتظام کریں. اور ہم نے کیا بھی ہے. بہت ساری ایسی عورتوں اور بچیوں کے لیے جو بیوہ ہو گئی یا ضرورت مند ہے تو گھر بیٹھے روزگار کا انتظام کیا ہے. خدا کے لیے حالات بڑے خراب ہیں، ماحول بڑا نازک ہے. ایسے ماحول میں آپ اپنے بچیوں کی عزت کی حفاظت کریں اور انہیں نبی کی محبت کا سبق پڑھائیں. سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی محبت یہی سب سے بڑی دولت ہے. عشق رسول کا سرمایہ لٹ گیا تو کچھ نہیں بچا، کیونکہ نبی کی محبت ہے جو قبر میں کام آئے گی. ارے تیسرا اور فائنل سوال یہی تو ہوگا کہ بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. اگر وہاں یہ کہہ دیا کہ افسوس میں نہیں جانتا، جیسا لوگ کہتے تھے ویسا کہتا تھا، تو بتاؤ پھر کیا حال ہوگا اس کا.
یا قبر میں اگر نبی نے تم سے چہرہ پھیر لیا تو پھر تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے کام ایسے کرو کہ جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اور اللہ اس کے نبی کی محبت ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو نبی کی محبت میں جلائے، اور اسی محبت میں ہماری موت ہو۔ بس یہی ہماری دعا ہے، دن و رات یہی دعا مانگے۔ رب تبارک و تعالیٰ قوم مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔